اللہ کے بندوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی چھٹیوں کو سفروں میں گزارتے ہیں، کھلے علاقوں میں چلے جاتے ہیں یا پارکوں وغیرہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ جب ایسا کرنا چاہیں تو وہ ایسے جو نکلنا ہے باہر یا سفر وغیرہ ہے اس کے احکام سیکھ لیں۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ گھر والوں کو خیر باد کہا جائے، اور جب سواری پر بیٹھا جائے تو اس کے آداب بھی ملحوظ رکھے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تھے کسی سفر کے لیے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہم خود اس کے اوپر قابو نہ پا سکتے تھے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، ان اعمال کا سوال کرتا ہوں جو تجھے راضی کرنے والے ہوں۔ اے اللہ، اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دے، اس مسافت کو ہمارے لیے سمیٹ دے۔ اے اللہ، تو ہی ساتھی ہے سفر میں، اور تو ہی گھر والوں میں ہمارا جانشین ہے۔ اے اللہ، ہم سفر کی برائی سے اور برے منظر سے اور گھر والوں اور اپنے مال میں بری حالت کو دیکھنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو بھی یہی دعا کرتے اور ساتھ میں یہ بھی کہتے کہ ہم واپس آئے ہیں، توبہ کرتے ہیں، انابت کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ سفر کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اچھے ساتھ کو اختیار کیا جائے، اکیلے نہ جایا جائے، کیونکہ ساتھ کے ساتھ انسان شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے اور نیکی کی طرف مائل رہتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ تنہائی میں کیا ہے تو کوئی شخص تنہا رات میں کبھی نہ چلے۔ اسی طرح آداب میں شامل ہے کہ فرائض کو اپنے اوقات میں ادا کیا جائے۔ شریعت نے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ جب وہ سفر میں ہو تو 2 نمازوں کو جمع کر لیں اور 4 رکعتوں والی نمازوں کو 2 رکعتیں ادا کر دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں کہ تم نماز کو قصر کر کے پڑھ لو۔ جیسا کہ شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو مقیم ہے وہ اپنے موزوں یا جرابوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے 1 دن اور 1 رات، اور اگر سفر میں ہو تو 3 دن اور 3 راتیں مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان نے کوئی پٹی وغیرہ لگائی ہو تو اس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے جب تک اس پر مسح کرنے کی ضرورت ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو پہنتے یا لگاتے وقت انسان وضو سے ہو، اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جو کسی وجہ سے چاہے بیماری ہو یا چاہے کوئی اور علت ہو یا سخت سردی ہو جس کی وجہ سے اس کو نقصان کا خطرہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ تیمم کر لے، پانی کا استعمال نہ کرے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی واش روم وغیرہ سے آئے یا آپ عورتوں کے ساتھ مباشرت کر چکے ہو اور پھر آپ کو پانی نہ ملے تو پھر تیمم کرو، پاک مٹی کی طرف جاؤ اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو۔ اسی طرح سفر کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ سلامتی کا خاص خیال رکھا جائے اور ایسے کام نہ کیے جائیں جن میں جان کو خطرہ ہو سکتا ہو۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگ جو وہاں پہ گھومنے کے لیے آئے ہیں ان کو تنگ نہ کیا جائے اور اپنی نظروں کو ان کی خصوصیات یا ان کے جو پردے ہیں ان سے سائڈ پہ رکھا جائے۔ اسی طرح ان کے راستوں کے اوپر بیٹھا نہ جائے، یا جو راستے عمومی طور پر موجود ہیں یا وہاں پہ جو سروسز ہیں ان کو خراب نہ کیا جائے۔ اسی طرح آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاں بھی آپ جائیں وہاں آپ ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، جو پارکس وغیرہ ہیں وہ ان کو گندہ نہ کریں، اپنے پیچھے کوڑا کرکٹ چھوڑ کے نہ آئیں یا کہیں واش روم وغیرہ نہ کریں، خاص طور پر لوگوں کے راستوں میں، اور کسی سائے کی جگہ پر قضائے حاجت نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سناتے ہوئے فرمایا کہ 2 لعنت کی موجب چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضائے حاجت کرنا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔
ان کو دو لعنت کے موجب کاموں کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اکثر لوگ لعنت بھیجتے ہیں ایسے شخص کے اوپر جو کسی کا راستے کے اندر قضاء حاجت کر رہا ہو۔ مسلمان تو ویسے بھی مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو اذیت نہیں دیتا، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے اچھے پہلو پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی سمجھدار ہیں۔